اسلام پھیلا تو تلوار سے پھیلا، قتل و غارت گری سے پھیلا. یہ دنیا ساری میں اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا ہے. مفتی صاحب کیا حقیقت ہے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. واقعی یہ بہت سینسیٹیو سوال ہے. بات یہ ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، یہ ساری دنیا یہ کہتی ہے اور مغربی دنیا کا پروپیگنڈا ہے. سوال یہ کہ جن ہاتھوں نے تلواریں اٹھائیں ان میں اسلام کیسے پھیلا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو تلوار تو ان کے ہاتھوں میں آئی کیسے؟ اس سے پہلے اسلام ان میں کیسے پھیلا؟ بس جس طرح اس میں پھیلا اسی طرح بعد میں پھیلا. تلوار تو ایک وقتی دفعے کے لیے کی چیز تھی، یہ وقتی طور پہ ایک فساد کو دفع کرنے کا ذریعہ تھا، ورنہ اسلام اسی اخلاق سے پھیلا جس اخلاق سے تلوار اٹھانے والوں میں پھیلا. اور مزید کی بات یہ کہ تلوار نہ اٹھانے کا زمانہ زیادہ ہے، کیونکہ مکی زندگی 13 سال پر مشتمل ہے اور مدنی زندگی جہاں تلوار اٹھانے کی اجازت ملی وہ 10 سال پر محیط ہے. تو 13 سال تک صحابہ نے تلوار نہیں اٹھائی اور صبر کی تلقین ہوتی رہی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں کے اندر پتھر کھاتے رہے، پنڈیاں لہولہان ہوتی رہیں، آپ کے نالے مبارک میں خون جمتا رہا، اور آپ مکہ کی سرزمین پہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کے سامنے اللہ کا سجدہ نہیں کر سکتے تھے، سجدہ کرتے تھے آپ پر جو ہے وہ اوجڑی جو ہے نجاست کے بھری اوجھیں آپ کی گردن پر رکھ دی جاتی تھیں. مکے کی گلیوں میں گزرتے تھے، ساحر و مجنون آپ کو کہا جاتا تھا، صحابہ کو پاگل دیوانہ کہا جاتا تھا، لیکن کسی کو آگے سے کوئی حرف شکایت کی اجازت نہیں تھی. اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا صبر. اور وہ بے چین ہو کے کہتے کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجئے، یہ وہی ہمارے بھائی بہن تو ہیں، یہ آج ہم پہ تانے اڑاتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم بھی تلوار اٹھائیں، یہ ہم پر پتھر مارتے ہیں، ہم پر جو آنکھیں نکالتے ہیں. تو نبی نے کہا نہیں، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، صبر، اجازت نہیں ہے. تو 13 سال تک اسی طرح، اور وہ جو اخلاق تھے، وہ جو محبت اور صداقت تھی 13 سال کے اندر صحابہ کے اندر پھیلتی رہی، اور کفار جو مسلمان ہوتے رہے. اور یہاں ایسے مسلمان پختہ مسلمان ہوئے کہ انہوں نے مکہ کی سرزمین چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر لی، حبشہ کی طرف چلے گئے اور نبی کی ہدایت پر، یہاں تک کہ پھر مدینہ کی ہجرت کر گئے. تو 13 سال تک تو تلوار آئی نہیں اسلام کے اندر. تو 13 سال میں اسلام کس طرح پھیلا؟ بس 13 سال میں جس طرح پھیلا ہے آخر آج تک اسی طرح پھیل رہا ہے. اور مدینہ جب آئے تو اس کا کفار نے پھر وہاں تک بھی آپ کو اپروچ کیا اور تنگ کیا. اب اللہ نے کہا کہ ٹھیک، اب تمہیں اپنے دفاع کی اجازت ہے، اب دفاع کے لیے تلوار اٹھاؤ. تلوار تو تب ہاتھوں میں آئی ہے. تو لہٰذا یہ بہت بڑا مسکنسیپشن اور پروپیگنڈا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا. تو اس لیے میں کہتا ہوں جن ہاتھوں نے تلواریں اٹھائیں اس میں اسلام کیسے پھیلا. اور دوسری بات یہ کہ اسلام تلوار سے پھیل ہی نہیں سکتا. مزے کی بات کیوں کہ اسلام جو ہے وہ دل کا نام ہے، تصدیق ایمان دل کا نام ہے، اور دل پر قبضہ تلوار سے نہیں کر سکتے آپ. اب کیونکہ اقرار اور زبردستی جو ہوتی ہے وہ ظاہری اعضاء پہ ہوتی ہے، ظاہری اعضاء پہ ہوتی ہے، اور ظاہری اعضاء کا اسلام کو تسلیم کرنا اسلام نہیں، دل میں آپ کو اسلام تسلیم کرنا اسلام ہے. آپ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھوا لیں اور دل میں نہ چاہتے ہوئے آپ کے ڈر سے پڑھ لے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اسلام کو اس کا مسلمان ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے. وہ تو گویا کہ منافق ہے کہ جو زبان سے کلمہ کر رہا ہے اندر ایمان کفر ہے. لہٰذا اللہ نے سورہ منافقین میں ایسے لوگوں کو ویسے ہی نکال دیا دائرہ اسلام سے کہ نہیں، یہ کہتے ہیں مومن ہے، مومن ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. تو اسلام جو ہے وہ تلوار سے اگر پھیلتا تو وہ دلوں پر اگر تلوار کا قبضہ ہو سکتا ہے تو ہم مان لیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، لیکن دلوں پر تلوار کا قبضہ نہیں ہوتا، بدن اور اعضاء پہ ہوتا ہے. اور بدن کا اسلام کو مان لینا اسلام نہیں ہے، اصل دل کا مان لینا اسلام ہے. یہ وجہ کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر کسی کو ایسی زبردستی کی گئی، اس کو کہا تو کلمہ کفر بولو ورنہ تجھے قتل کر دیں گے، اور وہ قرآن نے کہا اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر لیکن زبان سے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دیا تو وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ دل اس کا مومن ہے. لہذا اپنی جان بچانے کو ایسا کر لے. تو معلوم کہ دل کا ایمان اصل ایمان کنسیڈر ہوتا ہے، اور دل کا ایمان تلواروں سے نہیں ہوتا، وہ اخلاق سے ہوتا ہے، وہ اخلاق کی طاقت سے ہوتا ہے. لہذا نبی نے، صحابہ نے، اور آج تک مبلغین اسلام نے وہ اخلاق کی دولت اور مٹھاس سے دلوں کو بدلا ہے اور اسلام پھیلا. اور تیسری بات یہ، اور تاریخی حیثیت سے اگر دیکھیں اسلام جن دنیا کے خطوں میں آیا تو وہاں پر تو مسلمان کے علاوہ پھر اور مذہب کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. مصر ہے، بہت پرانی تہذیب ہے، مصر کے اندر تو ایک بھی عیسائی نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر زبردستی اسلام تلوار سے پھیل سکتا ہے تو پھر سارے عیسائی مسلمان کیوں نہیں کر لیے گئے؟ ہندوستان کے اندر اسلام آیا، محمود غزنوی آیا، مغلیہ خاندان آئے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، تو یہاں تو ایک ہندو آپ کو نظر نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھیں آج بھی میجورٹی میں ہندو ہے،
وہ مسلمان حکمران انہی ہندوؤں کو، انہی عیسائیوں کو، انہی یہودیوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے۔ اگر یہ زبردستی تلوار سے اسلام پھیلتا تو ایک یہودی بھی مسلمان ہوئے بغیر نہ نکلتا، لیکن آپ نے کسی پر تلوار نہیں اٹھائی، کہا کہ جو یہ کھول دیا دروازہ بیت المقدس، جسے نکل جائے، ہم تو پر کوئی دس رس نہیں کریں گے۔ تو معلوم ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو پھر دنیا میں جب اسلام پوری دنیا کے سلاطین اسلام حاوی تھے تو ایک بھی کافر باقی نہ رہتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام اگر تلوار سے پھیلتا تو پھر اس میں جزیہ کا تصور ہی نہ ہوتا، ذمی کا تصور ہی نہ ہوتا کہ آپ کو پتہ ہے سلطنت اسلامیہ میں ذمی جزیہ دے کر ٹیکس دے کے سلطنت اسلامیہ میں رہتا ہے اور مسلمان حکمران اور حکومت اس کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی محافظ، اور ایسی محافظ کہ نبی نے فرما دیا کہ اگر کسی نے کسی ذمے کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو کل روز قیامت میں ذمی کی طرف سے دعوے دار بن کے آؤں گا۔ یعنی ہمارا پیغمبر اس کے ساتھ ہو گیا کہ اگر اس پر ظلم ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کافروں کو قتل کرے، یہ تو اسلام کا مذہب ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ مذہب ہوتا اسلام کا کہ کافروں کو تلوار سے قتل کرو ورنہ کلمہ پڑھاؤ، تو پھر میدان جنگ جب ہو رہا ہے، جن ملکوں سے جنگ ہو رہی، محاربہ ہو رہا ہے، اس میں اسلام خود کہہ رہا ہے بوڑھوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، جو عبادت خانوں میں رہبائی بیٹھے ہیں، وہ پادری بیٹھے ہیں، ان کو قتل نہ کرو، اور بچوں کو قتل نہ کرو، مریضوں کو قتل نہ کرو، معذوروں کو قتل نہ کرو۔ تو اگر اسلام زبردستی پھیلتا، ان معذوروں کا تو کلمہ بہت آسانی سے آپ کو مل سکتا تھا، ان پہ تلوار اٹھاتا سارے مسلمان ہو جاتے، لیکن اسلام نے کہا نہیں، یہ چونکہ آپ کو فساد، کیونکہ اصل وجہ یہ تلوار جو اٹھائی ہے یہ فساد ختم کرنے کے لیے۔ قرآن نے کہا یسعون فی الارض کہ یہ کفار جو ہے یہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لہذا فساد مٹانے کے لیے جہاد کا تصور دیا گیا ہے، اور جن سے فساد کی توقع نہیں ہے اسلام نے ان پہ تلوار اٹھائی نہیں۔ لہذا یہ جتنے میں نے بتائے، عورتیں، معذور، بوڑھے، ربائی، دنیا سے کٹ کے بیٹھنے والے بچے، ان سے چونکہ فساد کی کوئی توقع نہیں ہے، لہذا اسلام نے کہہ دیا ان کو چھوڑ دو، لیکن میدان جنگ میں دو بدو جو آپ سے لڑ رہے ہیں ان پہ آپ تلوار چاہو، ان کے ساتھ مقابلہ کرو، یہاں تک کہ تمہیں ان کافروں کی گھاس کاٹنے کی اجازت نہیں، ان کے کنویں پانی کے چشمے خراب کرنے کی اجازت نہیں، پھلدار درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں۔ تو اسلام جیسا رحم دلانہ مذہب جو ہے وہ دنیا میں آپ کو مل ہی نہیں سکتا۔ یہ وجہ کہ آپ جو سلاطین اسلام کے واقعات اٹھا رہے ہیں کہ جب سلاطین اسلام دنیا میں تھے تو اس وقت ان کے زیر تحت رہنے والوں پہ کتنا ظلم ہوا، ظلم کا آپ کو صفر درجہ بھی نہیں ملتا، اور جب کوئی غیر مسلم بادشاہ بنے ان کے زیر تحت رہنے والے مسلمانوں نے کتنی ہارڈشپ برداشت کی ہے، اور آج تک وہ برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اسلام تو رحم دلانہ مذہب ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، صرف فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کا تصور اور تلوار کا تصور دیا، جو ایک وقتی تصور ہے، ایک خاص سرٹن ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ تو وہ اخلاقیات کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کا پرچم آج تک بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔